अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिसेस अली اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بلال کنگ۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک سچی کہانی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک مڈل کلاس لڑکے یاسر کی، جس کی خواہش تھی کہ وہ ابراڈ جا کر جاب کرے۔ اس کے والد سمدانی صاحب ایک گورنمنٹ کے ریٹائرڈ امپلائی تھے اور انہوں نے اپنی زندگی بھر کی ساری جمع پونجی اپنے بیٹے یاسر کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دی تھی، اور اب وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ان کی طرح ہی کوئی جاب کر کے پاکستان میں ہی ان کے ساتھ رہے۔ مگر یاسر کے خواب کچھ اور ہی تھے۔ وہ ہر قیمت پر ملک سے باہر جا کر ہی جاب کرنا چاہتا تھا۔ ان کے گھر میں آئے دن اسی بات کو لے کر جھگڑا رہتا۔ ایک رات اسی بات کو لے کر جھگڑا ہو رہا تھا کہ یاسر ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا، یہ کہہ کر کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے ملک سے باہر نہیں جانے دیں گے تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا، میں بھی آپ لوگوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، جبکہ آپ لوگ اگر میری بات مان جائیں تو میں جاب کروں گا، لازمی بات ہے ہر سال میں آپ سے ملنے آیا کروں گا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں چلا جاؤں گا، مگر اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یاسر کی ماں اس کے پیچھے اس کو آوازیں دیتی رہ گئی، اس کی منتیں کرتی رہ گئی کہ بیٹا دیکھو، اس طرح نہیں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو اس بڑھاپے میں چھوڑ کر مت جاؤ، تم ہی تو ہمارا واحد سہارا ہو۔ مگر یاسر نے ایک نہ سنی اور وہ تیز رفتاری سے اپنی بائک اسٹارٹ کر کے اور سڑکوں پر دوڑاتا ہوا نکل گیا۔ راستے بھر یاسر بس انہی باتوں کی ادھیڑ بن میں لگا رہا کہ آخر کیا بات ہے، مجھے کیوں نہیں میری مرضی کی جاب کرنے دیتے، مجھے باہر کیوں نہیں جانے دیتے، کیوں نہیں اپنے ریٹائرمنٹ کے پیسے میں سے کچھ پیسہ نکال کر میرے ویزے کے لیے خرچ کرتے۔ بہرحال اسی سوچ میں وہ اپنے گھر سے بہت دور نکل آیا۔ اچانک اس کی بائک راستے میں خراب ہو گئی۔ اس کے لاکھ کوشش کرنے پر بھی وہ دوبارہ اسٹارٹ نہ ہو سکی۔ اب یاسر نے اپنی بائک کو گھسیٹنا شروع کر دیا اور ادھر ادھر دیکھا تو اس کے ایک ہاتھ پر تو بہت گھنا جنگل تھا اور دوسری ہاتھ پر ایک بہت گہری کھائی۔ اچانک اسے جنگل میں ایک روشنی دکھائی دی۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس روشنی کو جا کر دیکھوں، کیا پتہ یہ کسی کا گھر ہو، مجھے پانی مل جائے پینے کے لیے۔ وہ اسی غرض سے اس روشنی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کو بائک گھسیٹنا کافی مشکل ہو رہا ہے تو اس نے اپنی گاڑی کو راستے میں ہی کھڑا کر کے لاک کر دیا اور وہ اس روشنی کی پیچھا کرتے کرتے اس دروازے تک پہنچ گیا جس گھر کی کھڑکی سے وہ روشنی اسے نظر آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک دی تو ایک بڑھیا نمودار ہوئی جو ہاتھ میں لالٹین پکڑی ہوئی تھی۔ بڑھیا نے یاسر کو دیکھتے ہی سوال کیا، کون ہو تم اور یہاں اتنی رات کو کیا کر رہے ہو میرے دروازے پر؟ یاسر نے کہا، میں بڑی دور سے آیا ہوں اور مجھے بہت زیادہ پیاس محسوس ہو رہی ہے، یہاں راستے پہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، سوچا آپ کے گھر کی لائٹ جل رہی ہے تو میں پانی پی لوں، کیا ایک گلاس پانی ملے گا؟ بڑھیا نے کہا، ہاں پانی تو ضرور ملے گا، مگر اگر تم باہر کھڑے رہے تو یہاں پر کوئی نہ کوئی جنگلی جانور تمہیں آ کر ہڑپ کر جائے گا۔ یہ سنتے ہی یاسر کے تو اوزان خطا ہونے لگے۔ بڑھیا نے بولا، اندر آ جاؤ، بہت رات ہو چکی ہے۔ بڑھیا کی بات سن کر یاسر نے اندر آنے میں ہی عافیت جانی۔
یاسر اندر داخل ہوا، سامنے ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی پڑی تھی۔ بڑھیا نے اشارہ کیا، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد بڑھیا پانی لے کر آ گئی۔ یاسر نے وہ پانی پیا۔ اب بڑھیا نے اس سے سوالات شروع کر دیے، تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ یاسر نے بھی اس سے سوالات شروع کیے، آپ کون ہیں، یہاں کیوں رہ رہی ہیں اکیلے اس جنگل بیابان میں؟ بڑھیا نے اس کے سوالوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تم یہ مت سوچو کہ میں اس جنگل بیابان میں اکیلی رہتی ہوں، میں یہاں اکیلی نہیں رہتی، میرے ساتھ اور بھی کوئی رہتا ہے جو میری حفاظت کرنا خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ یاسر نے یہ سن کر کہا، اچھا کون ہے وہ؟ کیا وہ آپ کا بیٹا ہے؟ بڑھیا نے کہا، نہیں، وہ میرا کتا ہے۔ ابھی یاسر باتیں ہی کر رہا تھا کہ اچانک اسے چکر آنے لگے۔ یاسر کو جب چکر محسوس ہوئے تو اس کو تشویش ہوئی کہ ابھی تو مجھے سب کچھ ٹھیک تھا، اچانک چکر کیوں آنے لگے؟ بوڑھی عورت نے اس کی حالت دیکھ کر کہا، بیٹا تمہیں نیند آئی ہے، ایسا کرو آج رات یہیں رک جاؤ، صبح نکل جانا۔ یاسر نے کہا، نہیں، میں گھر جاؤں گا بس اب۔ بوڑھی عورت پھر سے ہنسنے لگی۔ اس نے بولا، اچھا تو تم گھر جانا چاہتے ہو؟ ابھی بڑھیا کا جواب مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ یاسر چکرا کر چارپائی پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اور جب یاسر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند پایا جو چاروں طرف سے بالکل اندھیرا اور بند تھا۔ اس میں صرف ایک دروازہ تھا جو لاک ہوا تھا اور ایک کھڑکی جس میں باہر کی روشنی آ رہی تھی۔ یاسر اٹھ کے چلایا، میں یہاں پر کیسے آ گیا؟ مجھے کھولو، مجھے آزاد کرو، دروازہ کس لیے بند ہے؟ مگر اس کو کوئی جواب نہ ملا۔ یاسر بہت پریشان ہوا، یہ کیا ہوا؟ یا اللہ، میں یہاں آ کے کیا پھنس گیا؟ اس بوڑھی عورت نے مجھے پانی میں کیا ڈال کر پلایا تھا جو مجھے چکر آیا؟ اور دوسری طرف اس کے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا کہ ان کا بیٹا 2 دن ہو چکے ہیں گھر واپس نہیں لوٹا۔ اس عرصے میں سمدانی صاحب نے یاسر کے تمام دوستوں سے کانٹیکٹ کیا مگر وہ کسی دوست کے یہاں نہ تھا۔ اس نے اپنے رشتہ داروں سے بھی معلومات کی مگر وہاں پر بھی کوئی پتہ نہ چل سکا۔ یاسر کی ماں بہت رو رہی تھی، وہ دن رات مصلے پر دعائیں مانگتے گزارتی کہ کاش اللہ تعالیٰ میرے بچے کو خیریت اور سلامتی کے ساتھ گھر واپس لے آئے، کاش وہ بھول جائے سب کچھ اور ہم سے واپس آ کر مل جائے۔ پھر اچانک یاسر نے دیکھا کہ دروازے کے نیچے سے ایک پلیٹ اندر آئی ہے، اس میں کھانا تھا۔ بوڑھی عورت نے آواز لگائی، کھانا کھا لو، بھوکے ہوگے۔ یاسر نے کہا، نہیں، پہلے مجھے باہر نکالو، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بڑھیا نے بولا، 2 دن ہو گئے ہیں تم نے کچھ نہیں کھایا۔ یاسر کو یہ بات سن کر بڑا تعجب ہوا، 2 دن؟ میں یہاں 2 دن سے ہوں؟ یہ بات سن کر یاسر بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا اس کے والدین کا کیا ہو رہا ہوگا، وہ کتنے پریشان ہوں گے۔ اس نے ایسا تو کچھ نہ سوچا تھا کہ وہ یہاں آ کر قید ہو جائے گا، وہ تو دوسرے ملک جا کر کمانا چاہتا تھا مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ اب یاسر نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، دیواروں میں ٹکرے مارتا، دروازوں پہ لاتے مارتا مگر دروازہ تھا کہ کھلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ بالآخر بڑھیا کی آواز آئی، تم کتنا ہی جھٹپٹا لو دروازہ نہیں کھلے گا۔ یاسر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہو گیا، میں یہاں آ کر قید ہو گیا، آخر ایسی کیا خطا ہو گئی۔ پھر اسے خیال آیا
उसने अपने वालिदैन का दिल दुखाया है, कहीं इसकी सज़ा तो नहीं मिल रही उसको। वो ये बात सोचकर रोने लगा और अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने लगा, या अल्लाह, मुझे एक बार दोबारा मौका मिल जाए, मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा। मैं अपने वालिदैन को अब कोई दुख नहीं दूंगा, मैं हमेशा उनके साथ ही रहूंगा। यही सब बातें सोचते और दुआएं मांगते सारा दिन गुजर गया। रात हो गई। रात तक यासिर का भूख और प्यास से बहुत बुरा हाल हो चुका था। फिर यासिर ने जो बुढ़िया ने खाना दिया था वो खा लिया, मगर एक बार फिर वो खाना खाकर बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसके सरहाने एक बच्चा बैठा हुआ था, 11-12 साल का। उसको देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से रोशनी फूट रही हो। यासिर ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और मैं यहाँ कैसे आया, मुझे यहाँ बंद क्यों किया गया है? उस बच्चे ने उसके सारे सवालों का जवाब एक ही दिया, बस तुम खामोश रहो और ये समझो कि मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। यासिर ये सुनकर खुश हो गया। उसने बोला, तुम मेरी मदद करोगे यहाँ से निकलने के लिए, मगर तुम कौन हो? उस बच्चे ने यासिर से कहा, मैं भी तुम्हारे तरह अपने घर से फरार हुआ था, अपने बाप की मार से डरकर, मगर मैं नहीं जानता था कि माँ बाप की मार तो बच्चों के लिए रहमत होती है। घर से बाहर तो सिर्फ जंगल ही जंगल है, हर तरफ भेड़िए घूम रहे हैं जो आपकी घात में बैठे हैं, कब आप पर हमला करें और आपको खा जाएं। ये बात मुझे पता न थी, मगर अब बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। देखो, अब कुछ मत बोलना, सिर्फ सुनो। अब जब वो बुढ़िया तुम्हारे लिए खाना लेकर आए तो उसको खाना मत, मगर खाने की एक्टिंग करना। उससे बोलना, मुझे और खाना चाहिए, मुझे और पानी चाहिए, मुझे ये पूरा नहीं होता, मुझे बहुत भूख लगी है। इस पर बुढ़िया तुम्हें खाना तो नहीं देगी, मगर उसको यकीन हो जाएगा कि तुमने खाना खा लिया है। यासिर ने ऐसा ही किया। जब बुढ़िया ने उसे खाना दिया तो यासिर ने उसको खाने के बजाय कमरे के एक कोने में फेंक दिया और प्लेट को दरवाजे से बाहर सरका कर बोला कि मुझे और खाना चाहिए। बुढ़िया ये सुनकर हंसती हुई वहाँ से चली गई। फिर कुछ देर बाद बुढ़िया कमरे के अंदर दाखिल हुई और उसने यासिर को देखकर तसल्ली की कि क्या वाकई ये बेहोश हो चुका है। जब उसने देखा कि उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे, वो उठ नहीं रहा, जाग नहीं रहा, तो उसको तसल्ली हो गई। फिर बुढ़िया वापस लौट गई और कुछ देर बाद छुरियां तेज़ करने की आवाज़ें आने लगीं। उस बच्चे ने यासिर को फिर से जगाया और बोला, उठो, आंखें खोलो, देखो दरवाज़ा खुला है, अब तुम्हें निकलना है और हिम्मत करनी है। और देखो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल तो दूँगा, मगर तुम्हें अपने हवास पर काबू पाना होगा, क्योंकि दरवाजे के बाहर जो कुत्ता बंधा हुआ है वो बहुत ही खौफनाक है। उसको देखकर बिल्कुल खौफ मत खाना, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत सारी जंजीरों से जकड़ा रहता है, क्योंकि वो बहुत ही खूंखार और बहुत बड़े साइज़ का है, इसलिए बुढ़िया को खुद भी उससे बहुत ख़तरा है। यासिर ने सवाल किया, मगर ये बुढ़िया क्या करती है, ये छुरियाँ तेज़ करने की आवाज़ क्यों आ रही है? लड़के ने बोला, तुम पहले बाहर निकलने की करो, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बता देता हूँ। फिर लड़के ने उसको अपने साथ लिया और बाहर का रास्ता लिया। वो छुपते छुपाते उस दरवाजे से बाहर के दरवाजे की तरफ बिल आखिर पहुँच गए। रास्ते में लड़के ने उसे बताया कि ये बुढ़िया जो कुत्ता पाल रखा है इसने, ये इसको इंसानों का गोश्त खिलाकर पाल रही है और इसको आदमखोर कुत्ता बनाया हुआ है इसने। ये बुढ़िया खुद जादूगरनी है और ये चाहती है कि इस कुत्ते को आदमखोर बनाकर लोगों को अपनी कैद में रखे
اور اپنے ناکام اور اپنے ناپاک مقاصد پورے کر سکے۔ یاسر پر پہلے ہی بہت خوف طاری تھا۔ یاسر نے دروازے سے جیسے ہی قدم باہر نکالا، کتے نے اس کو اتنا غرا کر دیکھا کہ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ پھر بچے نے کہا، دیکھو ڈرو نہیں، بالکل مت ڈرنا اور سیدھے بھاگتے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ بوڑھی عورت یہاں پر واپس آ جائے اور تمہیں پھر سے پکڑ لے یا اس کتے کو کھول کر تم پر چھوڑ دے، تمہیں یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ مگر یہ سب سن کر یاسر نے بولا، مگر تمہارا کیا ہوگا، تم یہاں رہو گے؟ بچے نے بولا، میری فکر مت کرو، میرا اب بڑھیا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یاسر کو کچھ سمجھ نہ آیا، مگر یاسر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ پلٹ پلٹ کر بچے کی طرف دیکھتا، بچہ اس کے ساتھ بہت دور تک چلتا رہا مگر اس کے ساتھ نہ آیا۔ آخر کار یاسر اپنی بائک تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنی بائک کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کری اور اب اللہ کے کرم سے وہ بائک اسٹارٹ ہو گئی۔ بائک کا اسٹارٹ ہونا تھا کہ بوڑھی عورت کو پتہ چلا کہ لگتا ہے کہ یاسر بھاگ گیا ہے۔ اس نے آگے اپنے کتے کو کھول کر یاسر کی طرف دوڑا دیا۔ کتا بہت تیزی سے بھاگتا ہوا یاسر کی طرف آ رہا تھا۔ یاسر بھی یہ دیکھ پا رہا تھا، مگر گاڑی اسٹارٹ ہو چکی تھی اور یاسر نکلنے لگا تھا۔ اس نے پھر سے ایک بار اس بچے کو آواز لگائی، آ جاؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بھی یہاں سے نکال دوں گا، کیوں تم اس بوڑھی عورت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ مگر بچے نے اس کو ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کہا اور اشارے سے کہا، جلدی نکلو ورنہ یہ کتا تمہیں آن دبوچے گا۔ یاسر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بائک دوڑاتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کتے نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا، مگر بائک کی تیز رفتاری کی وجہ سے کتا بہت پیچھے رہ گیا اور یاسر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ آیا۔ یاسر موت کے منہ سے واپس لوٹا تھا اور اس نے اب دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب کبھی دوبارہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا اور ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ ہی رہے گا۔ یاسر جیسے ہی اپنے گھر پہنچا، اس نے دستک دی۔ یاسر کی ماں جو مصلی پر بیٹھی اس کے واپس آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی، خوشی سے جھوم اٹھی اور چیختی چلاتی اپنے شوہر کی طرف دوڑی اور کہا، سمدانی صاحب جا کے دیکھیے دروازے پہ، ہمارا بیٹا آیا ہوگا، یقیناً ہمارا بیٹا آیا ہوگا، وہ ایسی ہی دستک دیتا ہے۔ اور جب اس کے والدین نے باہر آ کر دیکھا تو واقعی یاسر تھا۔ یاسر کو زندہ سلامت دیکھ کر دونوں حیران بھی تھے اور بے انتہا خوش بھی۔ یاسر بھی ان سے لپٹ کر بے تحاشا رو رہا تھا۔ اس کی ماں نے بولا، یاسر 5 دن سے تم کہاں تھے؟ یاسر کو ایک اور جھٹکا لگا، 5 دن؟ تو کیا میں 5 دن سے غائب تھا؟ اس کی ماں نے بولا، تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم 5 دن سے غائب تھے؟ پھر یاسر نے ان کو اپنی ساری آپ بیتی سنائی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد یاسر کو ایک سبق تو مل گیا، مگر اس کے اس سوالوں کا جواب کبھی نہ مل سکا کہ وہ بچہ کون تھا۔ سو ویورز، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔